الله وبركاته. الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. ہم قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق المالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ گزشتہ جمعہ میں آپ نے سنا عبادت میں تسلسل، اور آج مختصر وقت کے اندر آپ سنیں گے عبادت میں اخلاص۔ سابقہ جمعہ یہ آیت پڑھ کر بات ختم کی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو تم میں سے اس بات کی امید لگائے بیٹھا ہے مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِ کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، اس کو چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کہ اپنی زندگی میں عمل صالح اختیار کرے، اور اس انداز، اس کیفیت کے ساتھ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی تمہیں اس لیے دی، موت اس لیے بنائی تاکہ میں آزماؤں تم میں سے احسن خوبصورت عمل کون کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے جانیے عمل صالح کب بنتا ہے، خوبصورت، احسن، حسن اور خوبصورتی عمل میں کب آتی ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی اور جمیع عبادات، نذر و نیاز اور امید اور خوف، یہ ساری عبادات میں حسن کب پیدا ہوتا ہے، یہ خوبصورت کب بنتی ہیں؟ تو سامعین حضرات، عمل صالح تب بنتا ہے جب عمل میں اخلاص ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ یہ عبادت کی قبولیت کی شرط بھی ہے، اخلاص، اتباع سنت، اس کے بغیر انسان کی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اخلاص کیا ہے؟ آئیے سنیے، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ہوا تصفیۃ العمل بصحیح النیہ، بصالح النیہ، عن جمیع شوائع الشرک۔ اخلاص اس بات کا نام ہے کہ انسان کا عمل، انسان کا عقیدہ اور انسان کی نیت ہر خرافات سے، ہر بدعات سے، ہر شرک سے پاک ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے۔ جب انسان کے اعمال صاف ہوں گے، انسان خوبصورت ہوگا۔ جس طرح انسان کا لباس صاف ہے، انسان کے چہرے پہ کوئی بدنما داغ ہے اس کو صاف کرتا ہے تو انسان کا چہرہ خوبصورت لگتا ہے، اس میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب عمل میں بدعت نکل جاتی ہے، رسم نکل جاتی ہے، اخلاص آتا ہے، الہیت آتی ہے، خشیت آتی ہے، تو اس میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں وَأَنَّ النِّيَّةُ بِمَنزِلَةِ الرُّوحِ وَالْعَمَلُ بِمَنزِلَةِ الْجَسَدِ،
اخلاص، خلوص نیت انسان کے اعمال میں اس طرح کی حیثیت رکھتی ہے جس طرح انسان کے جسم میں روح ہے. یہ روح انسان کے جسم میں ہے جو چلتا پھرتا انسان ہے، چلتا پھرتا حاجی صاحب ہے، چلتا پھرتا ڈاکٹر، چلتا پھرتا فلاں صاحب ہے. اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے، انسان اپنی روح کو ختم کر بیٹھے، اڑ جائے، تو پھر انسان کا جسم کتنا مرضی خوبصورت سے خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح انسان کی زندگی میں جو عبادت کر رہا ہے، اس عبادت میں یہ اصل روح نکل جائے جس کو اخلاص کی روح کہا جاتا ہے، تو پھر انسان کے اعمال، انسان کی عبادات رہگا چلی جاتی ہیں، بیکار چلی جاتی ہیں، جتنی مرضی خوبصورت سے خوبصورت کیوں نہ ہو. جسم سے روح نکل جائے تو نام بدل گیا، حیثیت بدل گئی، اوقات بدل گئی. حضرات اسی طرح اگر عمل سے سنت نکل جائے، اخلاص نکل جائے، تو انسان کا عمل وہ جتنا مرضی اچھے سے اچھا کیوں نہ ہو، مہنگے سے مہنگا کیوں نہ ہو، وہ خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے صلاح القلب بصلاح العمل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر پوچھا تھا، اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہم حلال اور حرام میں فرق کر جائیں. آپ نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، شبہات کو چھوڑ دے، اور یہ بات ذہن میں رکھ، حلال اختیار کرنا بھی تیری نیت کے ساتھ ہے، اور حرام کو اختیار کرنا بھی تیری نیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. پورے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلح الجسد، اگر وہ لوتھڑا انسان کے جو جسم میں ہے اگر وہ درست ہے تو انسان کا قبلہ عمل سبھی درست ہے. اگر وہ دل جو انسان کو دیا ہوا ہے، جس میں قصد آتا ہے، جس میں ارادہ آتا ہے، اور جس میں خیالات آتے ہیں، تصورات آتے ہیں، اور جس میں بہت ساری ایسی رسومات اور بدعات جگہ لیتی ہیں، خواہشات جنم لیتی ہیں، اگر یہ دل خراب ہو جائے تو انسان کی پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے. مطرف بن عبداللہ فرماتے ہیں صلاح القلب بصلاح العمل، انسان کا دل اس وقت درست نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک انسان کا قلب دل درست نہیں ہوتا، اور انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا. وصلاح العمل بصحح النیہ، انسان کا عمل صحیح نہیں ہے جتنی دیر تک اس کی نیت صحیح نہیں ہے. نیت کا بڑا اہم کردار ہے، نیت بڑی اہم چیز ہے. اعمال، عبادات، نیکیاں، ان سبھی کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات، آپ نے فرمایا وہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت انسان کی نیتوں پر ہوتی ہے. نیت قصد اور ارادے کا نام ہے، اور ارادہ دل کا نام ہے. زبان سے الفاظ کہہ لینے کا نام نیت نہیں ہے. ارادہ کر لینا، عزم کر لینا، سوچ لینا کہ میں نے فرض نماز پڑھنی ہے، تیرا یہ ارادہ جتنا مخلص ہوگا، جتنا اخلاص پہ مبنی ہوگا، اتنا ہی تجھے اجر دیا جائے گا. کیوں؟ متعدد مقامات پر اللہ خالق و مالک نے اس اخلاص کا درس دیا ہے. آئیے رب کا قرآن سنیے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین
اے میرے پیارے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے کہ ان اعبد اللہ، بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، اور وہ بندگی عبادت اس انداز سے کے ساتھ کرنی ہے کہ مخلص لہ الدین، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، سورہ زمر ہے، آیت نمبر 14 ہے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین مخلصا لہ دینی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کی میری عبادت کرو مخلص ہو کر، میرے دین کو مخلص کرتے ہوئے۔ حضرات، دین اسلام اخلاص کا درس دے رہا ہے، قرآن میں اخلاص کا حکم آ گیا، رب العالمین کا آرڈر ہے۔ اتنا اہم کوئی اور عمل نہیں جتنا عمل میں اخلاص ضروری ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ عبادت مخلصین لہ الدین، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے اسی کی کرنی ہے۔ کسی کو اگر آپ نے فائدہ دینا ہے، نیکی دینی ہے تو صرف اسی کی رضا کے لیے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اور اگر کسی مسکین کو آپ نے کھانا کھلانا ہے تو اسی کی رضا کے لیے۔ رب کی رضا اخلاص میں مطلوب ہے، مقصود ہے، اور جس کو یہ مل جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس سے جزا حاصل کرنے کے لیے، اس سے صلہ لینے کے لیے، کسی کے ساتھ اگر آپ اچھائی کرتے ہیں، کسی کو کھلاتے پلاتے ہیں تو اس سے نہ ارادہ رکھیں کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے، اس سے یہ ارادہ نہ رکھیں کہ وہ مجھے جزاک اللہ کہے۔ اگر میں کسی مسجد کے ساتھ، کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، میں کسی غریب کے ساتھ نیکی اور ہمدردی کا معاملہ کرتا ہوں، تو ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے، نیت اور ارادے میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے، سوچ دل میں نہیں آنی چاہیے کہ یہ میرا شکر گزار بنے، میرا احسان مند بنے۔ اگر یہ آ جائے تو پھر دنیا کا صلہ دنیا میں انسان کو مل جاتا ہے، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بڑا حساس معاملہ ہے نیت کا، اخلاص کا، اس کو معمولی نہ جانیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں، اس کو معمولی نہ جانو۔ تمہارے اعمال کی قیمت تب لگتی ہے، تمہارے اعمال کا معیار، آپ اعمال کے معیار کو تب پہنچتے ہیں جب آپ کے اعمال میں، آپ کی عبادات میں اخلاص ہوتا ہے۔ ہر ایک نے پیرامیٹر رکھے ہیں چیک کرنے کے لیے، اس میں کتنا دودھ خالص ہے، اس میں کتنا پانی ہے، اس میں کتنی ملاوٹ ہے۔ یہ معیار ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ سب سے جو بہترین معیار ہے جس کو پرکھا جائے گا وہ تیرے اخلاص کو دیکھا جائے گا، تیری شکل و صورت کو نہیں دیکھا جائے گا، تیرے مال کو نہیں دیکھا جائے گا، تیری کوٹھی بنگلے کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنا خوبصورت ہے، بلکہ اس بات کو دیکھا جائے گا کہ تیرا عمل کتنا خوبصورت ہے اور تیرے عمل میں اخلاص کتنا خوبصورت ہے۔ پھول ہونا، پھول اس کی قدر و قیمت تب ہوتی ہے جب اس میں خوشبو ہو۔ اگر اس پھول سے خوشبو کو نکال دیا جائے پھر وہ قابل نہیں رہتا کہ وہ میرے الماری میں سجے یا میرے گلدستے میں آئے یا میرے ہاتھ میں آئے، اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں پیسہ وہی چلتا ہے جس پر ہمارے پاکستان کی مہر لگی ہو، اگر وہ کھوٹا سکہ ہو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ عمل اللہ کے ہاں وہی قبول ہوتا ہے، اللہ کے ہاں عبادت وہی قبول ہوتی ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے اور جس میں سنت رسول ہو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اعمال وہی قبول ہوتے ہیں جس پر میں محمد الرسول اللہ کی مہر لگی ہے، اور جس پہ میں محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں لگی، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، ناقابل قبول۔ پتہ چلا انسان کو چاہیے ہر قدم جو اٹھا رہا ہے، ہر جملہ جو وہ بول رہا ہے، ہر تحریر وہ جو لکھ رہا ہے، ہر وہ سوچ جو سوچ رہا ہے، سوچنے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے یہ بات لازمی سوچے، یہ جو قدم اٹھ رہا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اگر اس میں رب کی رضا شامل ہے، اخلاص شامل ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر یہ تیرا اٹھنے والا قدم، یہ چلنے والی قدم، یہ اٹھنے والی قسم، یہ بولنے والا بول اگر تیرا تجارت کے لیے ہے، دنیا کی غرض کے لیے ہے، تجارت اور سیاست کے لیے ہے، وزارت اور صدارت کے لیے ہے، یہ دنیا کے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے، تو پھر سوچ کہ دنیا کا مال تمہیں دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے والے طلباء، علم کی گتھیاں سلجھانے والے یہ اسٹوڈنٹ، اور اسی طرح میرا اور آپ کا تکبیر اولا میں ملنا، صف اول میں بیٹھنا، اقامت سے پہلے مسجد میں آنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، صبح و شام کے اذکار کرنا، اور مسجد کے تقدس کا خیال کرنا، مسجد کی تعمیر کا خیال کرنا، غریب اور مسکین کے بچوں کا خیال کرنا، کس کے لیے یہ ضرور سوچنا۔ اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیے، عمل کے اجر کے امیدوار بن جائیے، جنت کے حصول کے لیے خوشخبریاں آپ کے لیے ہیں۔ اگر یہ دنیا کے غرض کے لیے ہے، دنیا کی شہرت کے لیے ہے، دنیا کے دکھلاوے کے لیے ہے، تو پھر دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا۔ عمل خوبصورت کب ہوتا ہے؟ اس میں خوبصورتی تب آتی ہے جب اس کو چھپا کر کیا جائے۔ ہر خوبصورت چیز کو چھپایا جاتا ہے، ڈھانکا جاتا ہے، پردے میں رکھا جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے تہجد والا عمل! اگر رات کی تاریکی میں جب سوئے ہوئے انسان ہوں، یہ رب کے سامنے آوازاری کرنے والا، جوانی کے عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں، بیماری اور تندرستی کے عالم میں رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، ابھی یہ کھڑا ہی ہے تو مقام محمود کی خوشخبریاں اس کو سنائی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس نے عمل کیا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو کیا ہوا عمل ہے، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ، یہ مسلم کی حدیث ہے، جو اس کی رضا کے لیے کیا ہوا عمل ہے اس کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ قبول فرما کر بندے کو اللہ اپنے غضب سے نجات دے دیتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی سے بندہ بچ جاتا ہے جو مخلص ہوتا ہے، اور اسی طرح جس کی نیت خالص ہوتی ہے اس کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جس کی نیت خالص ہوتی ہے دنیا میں بھی فوز و فلاح کا مالک بنتا ہے، کل قیامت کے دن بھی وہ کامیاب ہوگا۔ جس کی دنیا میں رہ کر نیت خالص ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اہل جنت میں شامل فرما دیتے ہیں۔ آئیے دلائل سنیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عمل خالص کرنے والا اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا، تو پھر بدلے میں اللہ فرماتے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ دنیا میں رہ کر کوئی کسی کی میزبانی کرتا ہے، کوئی کسی کی میزبانی کرتا ہے، کوئی کسی کی میزبانی پہ فخر کرتا ہے، یہ ایمان والا آئے گا، عمل صالح لے کر آئے گا، جس کی زندگی میں اخلاص ہوگا، اللہ رب العزت خود اس کی مہمان نوازی کرے گی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے یہ بچ جاتا ہے۔ ان الصدقۃ فی صود اللیل، جو رات کی تاریکی میں نکلتا ہے، رات پہ صدقہ ہوتا ہے، جا کر کسی غریب کو دے دیتا ہے، تطفئ غضب الرب،
اللہ کے غضب سے بچا لیا جاتا ہے۔ اللہ غضب سے بچا لیتے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہٹ جاتی ہے، آفت بلا ٹل جاتی ہے جب وہ رات کی طریقے میں جا کر صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اس کے عمل میں، اس کے صدقے میں اتنا خوبصورتی آتی ہے کہ یہ صدقہ دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ اس کا عمل اتنا محبوب ہے، کل قیامت کا دن جب عرش عظیم کا جب سایہ ملے گا ان خوش نصیبوں کو، اس خوش نصیب کو بھی اللہ اپنے عرش عظیم کا سایہ دیں گے جو صدقہ کرتا ہے اس ہاتھ سے، اس کو پتہ نہیں چلنے دیتا، خفیہ صدقہ کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، صرف اس کی رضا کے لیے اللہ اس کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے۔ حضرات، دنیا میں رہ کر اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں ان ثمرات کو حاصل کر لوں تو پھر یہ ذہن بنا لے، قل ان صلاتی و نسکی، اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور مرنا صرف للہ رب العالمین، میرے اللہ کے لیے ہے۔ میرا کسی سے ناراض ہونا، کسی سے ملنا، کسی کو دینا، کسی سے محبت کرنا اور کسی سے نفرت رکھنا صرف اس کی رضا کے لیے ہے۔ جب یہ مقصد بن جاتا ہے تو انسان اخلاص کے اعلیٰ درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ عبادت اس انداز میں کر کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنے والا اس انداز میں عبادت کو اختیار کرے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ ذہن میں خیال نہیں آتا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں تو کم از کم یہ ذہن میں خیال تو آنا چاہیے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں عمل میں اور نکھار پیدا کروں اور خوبصورتی پیدا کروں۔ حضرات، اللہ رب العزت سورہ النساء میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یہ میرا مومن انسان ہے جو میری طرف رجوع بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس رسی کو، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو، اللہ کی کتاب کو سینے سے لگائے رکھتا ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اللہ کے دین اسلام کے لیے خالص ہو کر رہتا ہے، مخلص ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ساتھ، مومنوں کا ساتھ دینے والا مومن اس کا ساتھ دیتے، یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ ایسے مخلص بندوں کو ان قریب اجر عظیم سے نوازنے والے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، اخلصوا الاعمال، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر، اپنی نیت میں خلوص پیدا کر، ہر ایک کے لیے مخلص ہو جا، منافقت کی روش کو چھوڑ دے، منافقت کو چھوڑ دے، منافقت والے کرتوتوں کو چھوڑ دے، ریاکاری جیسی لعنت سے بچ جا، شیطان کا چیلا بننے سے بچ جا، اللہ کی ناراضگی سے بچ جا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ اعمال مجھے قبر میں، حشر میں کام آئیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کو پی لوں، تو پھر دین کو خالص کر کے دین پہ خالص عمل کیا کر، اس میں ملاوٹ نہ کیا کر، جو دین کے احکام ہو اس پہ عمل کرنا ہے، دوسرے کو چھوڑ دینا۔ اور آگے فرمایا جو بندہ عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا تو عمل قبول کیا جاتا ہے، اور جو کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو پھر کہتا ہے بھائی تیرے منہ میں اچھائی کر رہے ہیں، تیرا منہ نہ ہوتا تو میں نے اچھائی نہیں کرنی سی۔ یہ دنیا میں اپنے اجر کو ضائع کر رہا ہے، یہ جملہ نہایت غلط ہے۔ ایک تو نیکی کر رہا ہے، پھر نیکی کو ضائع کر رہا ہے، دوسرے کے اوپر احسان جتا کر دوسرے کو اپنا احسان مند بنا رہا ہے۔ تیرے منہ کی خاطر میں یہ نیکی کر رہا ہوں، تو نہ ہوتا تو میں اس کو کبھی کوئی چیز نہ دیتا، میں اس کو کبھی معاف نہ کرتا۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کرنا ہے تو اللہ سے اجر حاصل کیجئے، اللہ اس کا اجر دیں گے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ انما ینصر اللہ ہذہ الامہ، اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نصرت آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے، تو اللہ اس امت کی مدد کرتے ہیں بدعوتہم،
تمہاری دعاؤں کی وجہ سے، تمہاری دعوت کی وجہ سے، وصلاتہم تمہاری نمازوں کی وجہ سے، اللہ تمہارے اخلاص کی وجہ سے، واخلاصہم تمہارے اخلاص کی وجہ سے تمہاری نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی نصرت کے مدد طلبگار بن جاؤ، اللہ کی نصرت کو حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ جس طرح برائیوں کو لوگوں سے چھپاتے ہو، اس طرح اچھائیوں کو بھی چھپایا کرو۔ برائی دیکھنے والا برا کہے گا تو بندہ چھپتا ہے، چھپ کر برائی کرتا ہے۔ کبھی نیکی کو بھی اس غرض سے چھپا کر کر لیا کر کہ یہ میرے اللہ کے لیے ہے، یہ میرا مسجد میں چند منٹ بیٹھنا میرے اللہ کے لیے ہے۔ کسی بھائی نے پانی اگر میٹھا پلانا ہے آپ کو تو اللہ کے لیے، اور پینے پلانے والے اللہ سے اجر حاصل کریں۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر تمہاری نیت خالص ہے، تم رات سو جاتے ہو نیت کر کے کہ میں صبح اٹھوں گا، تمہاری نیت اگر خالص ہے تو فجر کی نماز کے وقت آپ اٹھ نہیں سکتے، یعنی تہجد کے وقت آپ اٹھ نہیں سکتے۔ رات عشاء کی نماز پڑھی ہے، نیت تہجد کی ہے، اپنے بستر پہ آ کر سو گیا ہے، نیت تیری خالصی، اٹھ نہیں سکا، تو اللہ رب العزت کے پیارے رسول فرماتے ہیں تیرے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب لکھا گیا۔ تو جس نیت پہ مرے گا، جس انداز میں مرے گا، اسی نیت پہ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عیناه حتى يصبح كتب له ما نوى، تیرا اجر وہی لکھا جاتا ہے جو رات کے وقت تو نے نیت کی ہوتی ہے۔ اگر تو شہادت کا مرتبہ جا نہیں سکتا مقتل میں تو کم از کم نیت تو رکھ، جذبہ تو رکھ۔ اگر تو عبادت کر نہیں سکتا تو کم از کم نیت، ارادہ تو رکھ۔ یہ تیرا ارادہ اللہ رب العزت کو قبول آ گیا۔ میرے رسول نے فرمایا یہ امت محمدیہ کو اعزاز حاصل ہے، یہ نیکی کا ارادہ کرتی ہے، نیکی نہیں کر سکتی، اس کا نیکی کا ارادہ کرنا بھی نیکی لکھا جاتا ہے۔ ہر قسم کی محرومی سے تمہیں بچا دیا جاتا ہے، شیطان کی حفاظت سے تو بچ جاتا ہے۔ شیطان نے کہا اللہ میں گمراہ کروں گا سبھی کو، اللہ نے فرمایا وہ بندے نہیں گمراہ ہوں گے جو میرے ہوں گے، مخلص ہوں گے۔ اور اسی طرح فتنوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ دنیا میں فتنے ہی فتنے ہیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ جو بندہ مخلص ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ، وہ کبھی بھی فتنوں کا شکار نہیں ہوتا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اے مالک ارض و سما، ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔